الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ حق تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حلال کمائی کا حکم دیا اور حرام کمائی سے روکا۔ یہ نہیں کہ دنیا میں جتنی تجارت جتنی ملازمت ہے مومن کر سکتا ہے، بلکہ قید لگائی کہ تجارت میں اس طرح سے تجارت جو کی جائے جو قرآن اور حدیث نے بتلایا، تو وہ تجارت میں آگے بڑھے، ترقی کرے، اور جو تجارت منع کی قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں اس سے اپنے آپ کو روک لے، تو اس میں مومن کا فائدہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ جتنے لوگ تجارت کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ تجارت جس کے کرتے ہوئے ایمان والے کے دل پر کوئی رنج اور غم نہیں ہوتا، سکون کے ساتھ تجارت کرتا ہے، تو اس تجارت میں دل لگتا ہے، اور جس تجارت میں دماغ پر بوجھ پڑتا ہے، ٹینشن جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ تجارت میں نہ دن میں مزہ ہے نہ رات میں مزہ ہے۔ تو خیر قرآن کریم نے حلال کمائی کا حکم دیا، اور حلال کمائی میں سے بقدر نصاب جب مال ہو جائے تو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا۔ یہ زکوٰۃ تمام اگلی امتوں پر بھی تھی اور اس امت پر بھی ہے۔ اگلی امتوں پر زکوٰۃ جو تھی وہ بالاجمال تھی، اور اس امت کو جو ہے زکوٰۃ کے تفصیلی احکام بتلائے گئے، اور یہ زکوٰۃ ہجرت کے بعد واجب ہوئی، فرض ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ آپ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کریں اور غریبوں پر خرچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کا حکم دیا۔ صحابہ کرام جو اللہ نے حکم دیا اس طریقے سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ خوشی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ پھر حکم ہوا کہ زکوٰۃ وصول کی جائے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، کہ آپ مال والوں سے مال لو، اور مومن جب نماز پڑھتا ہے تو بدن کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے،
اور جب زکوٰۃ دیتا ہے تو مالی اعتبار سے پاک ہوتا ہے۔ تو نماز کے بعد قرآن میں آپ دیکھیں جہاں نماز کا ذکر ہے اس کے بعد زکوٰۃ کا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز سے جسم پاک ہوا، زکوٰۃ سے مال پاک ہوگا۔ تو دو صحابی کو رضی اللہ تعالی عنہم حکم دیا کہ جاؤ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرو، اور خصوصاً دو نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیے۔ ایک نام ثعلبہ ابن حاتب انصاری کا تھا، اور دوسرا نام حضرت سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ثعلبہ جو تھا بہت غریب تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری مالداری کی دعا کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا، ثعلبہ کیا تم میرا طریقہ پسند نہیں کرتے؟ میں تو چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤں تو شکر ادا کروں، اور ایک وقت جو ہے بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ ثعلبہ نے پھر جو ہے اصرار کیا کسی اور مجلس میں، تو نبی علیہ السلام نے ان کی مالداری کی دعا کر دی، اور دعا کا اثر یہ ہوا، دعا کس کی تھی؟ امام الانبیاء کی تھی، اللہ کے محبوب کی تھی۔ اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جیسے ہی پیارے آقا نے دعا کی کہ ثعلبہ کے پاس جو بکری تھی، اس بکری کے اندر برکتیں شروع ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ اب مدینے میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس نے مدینے سے باہر جو ہے ایک باڑہ لیا، اس میں اتنی برکت ہوئی کہ اور زیادہ دور جانا پڑا۔ مدینے میں جب تھا تو 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا کرتا تھا، اور جب مسجد نبوی سے باہر اس نے جگہ لے لی تو 2 وقت مسجد نبوی میں آتا تھا، عصر اور مغرب میں۔ پھر اور زیادہ جو ہے دور جگہ لے لی، ریوڑ بہت بڑا ہو گیا، تو پھر جمعہ حاضری دینے لگا۔ پھر اور زیادہ جو ہے بکریاں ہوئی اور دور چلا گیا تو جمعہ آنا بھی بند کر دیا۔ قرآن کریم میں حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے کسی مقبول بندے کو اپنی دربار سے ہٹانا چاہتا ہوں، اس کی مقبولیت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو نیچے گراتا رہتا ہوں۔ قرآن میں اس طریقے سے بیان کیا، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو درجہ بدرجہ نیچے اتارتے رہتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ خطرے کی گھنٹی، جب اللہ کسی کو اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے اتارے تو سمجھ جانا چاہیے اور خدا کے سامنے رجوع ہو جانا چاہیے۔ اب کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ گراتے ہیں؟ تہجد کا پابند تھا، اللہ پہلے تو اس کو تہجد چھڑوا دیتے ہیں، پھر اشراق اور چاشت چھڑائی، پھر اوابین چھڑائی، پھر
نوافل چھڑائے جو فرض اور فرض کے بعد غیر سنت موقدہ جو پڑھا کرتا تھا وہ چھڑائی۔ اب فرائض چھوٹنے لگے۔ جب فرائض چھوٹنے لگے اس کے بعد اللہ اس کو حرام کاموں میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، تو جب بھی تہجد جائے چونک جانا چاہیے کہ کہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نیچے تو نہیں اتار رہے۔ تو ثعلبہ رفتہ رفتہ جمعہ حاضری بھی بند ہو گئی۔ یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے جب ثعلبہ کے پاس پہنچے تو ثعلبہ کے منہ سے یہ نکلا، جب مال آتا ہے اور دل کے اندر اترتا ہے تو اس کا خرچ کرنے کا جی نہیں چاہتا، حالانکہ اتنا مال ہے اور اللہ ہی نے دیا اور اللہ کے حکم پر دینا ہے، لیکن پھر بھی جی نہیں چاہتا کہ نہیں اتنے کہاں دے دوں، مدرسے والے آئے اتنا کہاں دے دوں، مسجد کے امام مؤذن جو مستحق ہے اتنا کہاں دے دوں۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مال کے اندر ایک تاثیر ہے کہ جیب سے نکلنے کی جو ہے تیاری دوسروں کے لیے نہیں کرتا، اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں اور حد سے زیادہ نکلتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا عرض کرو۔ تو ثعلبہ کہنے لگا کہ یہ تو ایک طرح کا ٹیکس ہے، ظلم ہے، جو غیر مسلموں سے لینا چاہیے مسلمانوں سے نہیں لینا چاہیے۔ مشورہ دے رہا ہے کس کو؟ حضور کے آئے ہوئے قاصد کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو تو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، ہم آئے ہیں۔ تو ثعلبہ کہنے لگا ریٹرن میں آنا، زکوٰۃ وصول کر کر جب تم ریٹرن جاؤ اس وقت آ جاؤ۔ تو مال کے اندر ایک تاثیر تو یہ کہ نکلتا نہیں، اور دوسرا یہ کہ ٹال مٹول کرتا ہے، چلو کل صبح میں دیکھ لیتے، چلو کل شام کو دیکھ لیتے، چلو پرسوں دیکھ لیتے۔ تو ثعلبہ نے کہا ریٹرن میں میرے پاس آنا۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرت سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان کو حضور کا فرمان سنایا۔ حضرت سلیمی نے بہتر سے بہتر جانور نکالے، ان دونوں نے کہا کہ اتنے اعلیٰ جانور نہیں بلکہ میڈیم درمیانی درجے کے زکوٰۃ میں وصول کرنے کا حکم ہے۔ کہا میں اپنی خوشی سے دیتا ہوں، اللہ کے رسول کو کہنا میں خوشی سے دی۔ یہ وہاں سے جو ہے جانور لے کر نکلے، پھر ثعلبہ کے پاس آئے۔ ثعلبہ کی زبان سے پھر وہی الفاظ نکلے اور یوں کہنے لگا تم لوگ مدینے جاؤ، میں تمہاری بات پہ غور کرتا ہوں، اس کے بعد میں خود مدینے حاضر ہوتا ہوں۔ وہ دونوں ابھی مسجد نبوی کے دروازے پر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، وَيْحَ ثعلبہ، وَيْحَ ثعلبہ، افسوس افسوس ثعلبہ پر۔ یہ دونوں صحابی چونک گئے کہ ابھی تو ہم نے کوئی کارگزاری نہیں سنائی۔ پھر جب کارگزاری سنائی تو حضرت سلیمی کے لیے حضور نے برکت کی دعا دی اور ثعلبہ کے معاملے میں افسوس کا اظہار کیا۔ اسی مجلس میں ثعلبہ کا رشتہ دار بیٹھا تھا،
اس نے یہ الفاظ سنے تو ڈر گیا کہ اب ثعلبہ کی آخرت بگڑ جائے گی۔ جلدی جلدی گیا اور کہا کہ حضور کی زبان سے میں نے یہ الفاظ سنے، خطرہ ہے، جلدی چلو۔ ثعلبہ نے جو ہے جانور لیے اور آیا، اور حضور کی خدمت میں پہنچ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا مال لے کر آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تم لے کر آئے ہو، لیکن میرے اللہ نے تمہارا مال لینے سے منع کر دیا۔ ثعلبہ رونے لگا، منت و سماجت کرنے لگا۔ پیارے آقا نے فرمایا میں نے منع نہیں کیا، بلکہ میرے رب نے منع کیا۔ کچھ دن کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ یہ ثعلبہ پھر حاضر ہوا اور صدیق اکبر سے کہا کہ میرا مال قبول کر لیجئے۔ صدیق اکبر نے کہا جب میرے نبی نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ حضرت عمر کے دور میں بھی اس نے یہی کہا، حضرت عثمان کے دور میں بھی یہی کہا، اور حضرت عثمان ہی کے زمانے میں ثعلبہ کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم جو ہے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اللہ جو ہے ہماری زکوٰۃ کو قبول کر رہا ہے۔ اگر جو ہے جیب سے نہیں نکل رہے ہیں تو یہ واقعے کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں کہ اللہ میرا مال لینے قبول نہیں کرتے، اس لیے میرا مال نکل نہیں رہا جیب سے۔ اللہ کا شکر ادا کرے اور جتنے مستحقین ہیں ان کو تلاش کر کر زکوٰۃ کا مال ان تک پہنچائے۔ اور ایک بات ذہن میں رہے کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ دینے کے لیے ایک جو ماپ ڈنڈ بنایا گیا، ایک جو ہے تھنکنگ بنائی گئی، ایک سوچ بنائی گئی کہ زکوٰۃ اس کو دینی چاہیے جس کے کپڑے کا ٹھکانہ نہ ہو، جو سائیکل پر گھومتا ہو، جو لوگوں کے دروازے پر ٹفین لے کر آتا ہو۔ یہ ہماری تھنکنگ۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سائل گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اس کو بھی دو۔ کیوں؟ ظاہر میں گاڑی ہے، اندر کے حالات اللہ جانتے۔ تو اس زمانے کا گھوڑا آج یوں سمجھ لو کہ 4 وہیل میں کوئی آئے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ہم نے جو ماپدنڈ بنا رکھے غلط ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، آج تو اس کا ترجمہ مشکل ہے، اس کے بعد جو جمعہ ہے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو عرض کروں گا۔ قرآن کی اس آیت میں لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، اس آیت کے اندر حق تبارک و تعالیٰ نے مومن کو اور اہل علم کو یہ تاکید کی کہ تم جو ہے اپنی شکل اور صورت سے بھی کسی سے سوال مت کرو، یعنی اپنے کپڑے ایسے پہن کر نہ نکلو کہ جس سے لوگ سمجھیں کہ یہ مستحق ہے، پریشان حال ہے۔ اپنی چال ڈھال سے بھی سوال نہ ہو، اپنے رہن سہن سے بھی سوال نہ ہو۔ تو جس طریقے سے زبان سے سوال کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے دل کا سوال بھی حرام ہے، جس کو اشراف، بڑی سین سے اشراف کہتے ہیں، دل کا سوال، یہ بھی حرام۔ سوال کس کے لیے جائز ہے وہ انشاءاللہ آئندہ، آج تو وقت ہو گیا۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد